بدھ کی خاص دولت والی تسبیح یا نافع شام تک 2 کروڑ مل جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بدھ والے دن کی خاص تسبیح آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بدھ والے دن 30 سیکنڈ نکال کر، آدھا منٹ نکال کر اپنے بھائی کے کہنے پہ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ دوستو، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام بابرکت، عظمت اور فضیلت والے ہیں، لیکن کچھ نام اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم: بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم۔ جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات منبع الکمالات کو محلدین و منکرین کے علاوہ، جن کی تعداد ہر زمانہ میں کال عدم رہی ہے، ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے اور مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو، خواہ کسی بھی زبان میں ہو، مختلف مخلوقات کی زبانوں پر بھی تو اسی کا نام ہے۔ اگر گوشے ہوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہٹ، پھولوں کی مسکراہٹ، پرندوں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ کی آواز آتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ معلوم ہوا ہر مخلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے۔ یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ جل شانہ کے تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم: حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے دعا کرے، یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، یا ان کے معنی جان کر عمل کرے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اتنا مجرب وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے بدھ والے دن پورا دن موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، آپ کے حالات ایک دن کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائیں گے۔ ایسا مجرب آزمودہ عمل بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو جس کو میں نے بتایا، جس کسی کو بھی میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں وظائف کے مسئلے مسائل کے لیے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہ وظیفہ بدھ والے دن کا جس کسی کو بتایا ہو اور اس نے مجھے یہ کہا ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میری اپنی ذاتی طور پر میں بتاؤں تو میری بہت سی مشکلات حل ہوئی ہیں، اور اب کوئی ایسا بدھ کا دن نہیں گزرتا کہ میں یہ وظیفہ چھوڑوں۔ میرا دل نہیں مانتا، سب کاموں کو چھوڑ کے میں اس وظیفے کو لازمی پڑھتا ہوں۔ کوئی وظیفہ بدھ کو پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن اس وظیفے کو میں لازمی پڑھتا ہوں۔ جب ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا اور مجھے خود بھی بے شمار دولت ملی، پیسہ ملا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے پریشان بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتا دوں، جن کے حالات فوری طور پر بدل جائیں، جن کی زندگیوں میں فوری طور پر پیسہ آ جائے، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو براہ کرم پہلے تو مکمل دیکھنا۔ اس عمل کو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، آدھے منٹ کے اندر اندر یہ پورا وظیفہ آپ لوگ بڑے ہی آرام سے، بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔ بدھ کو کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ یہ وظیفہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے
ایک ایک دو دو دن کے اندر میں نے خود دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے صبح بدھ کو یہ وظیفہ پڑھا، شام تک اللہ پاک نے ان کی ایسی غیب سے مدد کی کہ انہوں نے جب مجھے بتایا، شکریہ ادا کیا تو میں خود بھی حیران رہ گیا۔ بتایا اس کو فائدہ ہوا، اور مجھے یقین کریں میں نے بدھ کو ایک دن جب سب سے پہلے یہ وظیفہ کیا اور شام تک اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کر دی۔ اس وظیفے کو آپ لوگ، اگر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، مراد ہے، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی آپ کے اوپر قرضہ ہو، اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ قرض دار خود قرض معاف کر دیں گے، یا آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ اپنا قرض خود ایک دو دن کے اندر ادا کر دو گے۔ دوستو، آج اگر تنگ دستی ہے، گھروں میں فاقے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، ایک ایک پائی کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے بیٹھے ہو، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھنا۔ غائبی طریقے سے اگر آپ لوگ سوچتے ہو کہ غیب سے ہماری کہیں سے بس مدد ہو جائے، وہ بھی دولت والے ہاتھ ہمارے پاس آ جائیں، تو یہ وظیفہ لازمی بدھ کے دن پڑھ لینا۔ پوری دنیا میں آپ لوگ کہیں بھی موجود ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں بدھ کا دن آئے اور یہ ویڈیو آ جائے اور یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لو، اگر گھر میں موجود ہو تو اسی دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر کسی وجہ سے اس بدھ کو نہ پڑھ سکو تو اگلی بدھ کو پڑھ لینا، اور اگر پڑھنا چاہو تو پوری زندگی میں تو آپ لوگ ہر بدھ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ پوری زندگی دولت میں، پیسوں میں کھیلتے رہو گے۔ اگر مالی پریشانی ہے اور رزق کی تنگی ہے، گھروں میں فاقے ہیں، گھروں میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا علاج نہیں کروا سکتے، بغیر پیسے کے اپنے حالات کو بدلیں گے تو کیسے بدلیں گے؟ تو تمام تر مسائل کی جڑ آپ کے پاس پیسے کا نہ ہونا۔ جیب آپ کی خالی ہے، الماری خالی ہے، گھر خالی ہے، فوراً اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بدھ کو دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، اپنے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آدھے منٹ کا پورا عمل تو آپ لوگ پڑھ ہی سکتے ہو۔ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، اور فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ کبھی کسی وظیفے کی میں نے اتنی گارنٹی نہیں دی جتنی آج کے عمل کی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ویسے تو میں اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کو ہمیشہ مجرب اور آزمودہ وظائف بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج کا عمل میں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھا، اس وظیفے کو کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ جب بھی میرے مالی حالات خراب ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، پریشانی ہو یا نہ ہو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں، اور مجھے اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرے ایسی جگہ سے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں، ایسی جگہ سے غائبی طریقے سے غائبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں رزق کے۔ میری عقل حیران رہ چکی ہے، آج تک مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ تو سچے دل سے، پورے یقین سے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں کہ میری ضرور مدد ہوگی، تو فوراً مدد ہوتی ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بدھ والے دن 1 منٹ کا وقت، آدھے سے 1 منٹ کا وقت ضرور مقرر کر لینا۔ آپ لوگ کوشش کرنا گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ گھر ایسی جگہ ہے پیارے بھائیوں بہنوں کہ جہاں پر تسلی سے، سکون سے، پورے دل سے، اپنی پوری توجہ کو لگاتے ہوئے آپ لوگ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی موجود ہو، کوشش کرنی ہے گھر میں ہو، پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا اور وظیفہ سمجھنا بہت آسان سا 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ عمل اتنا آسان ہے کہ عمل کرو گے تو آپ لوگ کہو گے کہ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے، لیکن آپ لوگوں کو جب اس کے کمالات اور فائدے فوری طور پر آنا شروع ہوں گے، فوری طور پہ رزق دولت آپ کے گھر میں، آپ کے پاس آنا شروع ہوگی، تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بھائیوں بہنوں آپ کو جو درود پاک یاد ہو، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ کیا ہوگا، اور آج کے اس پورے عمل کی تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو بھی اس عمل کو کرنا چاہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، یا کریم کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا کریم، یا کریم، یا کریم، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ یہ پہلا وظیفہ تمام میرے بہن بھائی، دوست، احباب 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب 11 مرتبہ آپ نے یا کریم کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد یا قادر یا غنی پڑھنا ہے۔ پھر دوسری بار پڑھ لیں یا قادر یا غنی، تیسری بار پڑھ لیں یا قادر یا غنی کا وظیفہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی یا قادر یا غنی پڑھ لیں تو آج کے عمل میں آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی سکرین پہ شروع سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے یا نافع کا۔ ایک بار پڑھیں یا نافع، پھر دوسری بار پڑھیں یا نافع، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا نافع۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو 7 مرتبہ یا نافع کا وظیفہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور فوراً اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس کے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا کریم کا وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا کریم پڑھ لیں، اس کے بعد یا قادر یا غنی آپ نے 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے یا نافع 7 بار پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ دوستو، یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔